میرا حکم آ جانے کے بعد بھی اگر آپ کسی کے لیے کچھ کام زیادہ کرنا چاہیں، کسی کے لیے کچھ ہاں یا نہ کرنا چاہیں، کسی کو روکنا یا کسی کو بڑھانا چاہیں، تو میرے محبوب آپ پر کیا پابندی ہے؟ مجھے اپنی عزت کی قسم، تو جس کے لیے جو اشارہ کر دے گا میں اسی کو اس کے لیے شریعت بنا ڈالوں گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام جملہ علماء ذی وقار، وارثان محراب و منبر، جملہ مہمانان گرامی قدر، تحریک منہاج القرآن چکوال، پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، تحریک منہاج القرآن چکوال کے جملہ عہدیداران، وابستگان، رفقا، محبان، اور بالخصوص نہایت ہی محترم اور عزیز اور معزز جملہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ملک پاکستان کے 26 شہروں میں ان 5 روزہ عظیم الشان دروس عرفان القرآن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی سرزمین چکوال پر آج 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی پہلی بابرکت نشست میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات اس عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور تحریک منہاج القرآن اور جملہ معاونین جو اس پروگرام کے انعقاد میں مدد کرتے ہیں، رب کائنات ان کی کاوشیں دنیا و آخرت میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ آج کی اس نشست کا جو عنوان ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مضمون پر گفتگو سے قبل ضروری ہے کہ اس مضمون کے متعلق اپنا عقیدہ سمجھا جائے۔ یہ چند ایک جملے بڑے خاص اور بڑے اہم ہیں جنہیں ہر بندہ بڑی توجہ سے سنے اور سماعت کرے، پھر ہم اس پر مزید دلائل اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس میں تفصیل سے سیر اصل بحث کریں گے انشاءاللہ۔ کائنات میں پیدا کردہ ہر شے کا حقیقی مالک، حاکم، مختار اور قادر وہ رب کائنات ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی رب کائنات نے اپنی عطا خاص اور اپنے فضل عظیم کے ساتھ اپنے محبوب پاک تاجدار کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو کونین کا والی، حاکم اور مختار بنایا ہے۔ کائنات کے کسی ذرے پر بھی کسی شخص کا تصور ذاتی نہیں ہے سوائے رب کائنات کے۔ وہ جسے چاہتا ہے جتنی شان، جتنی عظمت، جتنا اختیار اور جتنا تصرف عطا فرماتا ہے۔ حقیقی مختار رب کائنات ہی ہے، مگر جو مقام اور اختیار اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اسے ہم مختار کل کے عقیدے سے جانتے ہیں۔ یہ تو ہے کائنات میں اختیارات اور اس کے محبوب بندوں کی شان، مگر یہاں یہ بات کرنا بھی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج شان و رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر اور آپ کی شان کے عقیدے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں یا اپنے عقیدے کی روشنی میں جو باتیں کی جاتی ہیں، اور وہ عقیدہ رسالت جو قرآن مجید سے بیان کیا جاتا ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ مقامات، شان، رفعت اور بلندی کا انکار کیا جاتا ہے، وہ عقیدہ جو اصل سے قرآن سے حدیث سے ثابت ہے، اس کے انکار والے عقیدے کو نام توحید کا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی ظلم عظیم ہے کہ جو عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اس کی نفی عقیدہ توحید کے نام پر کی جائے۔ آج ہم اس تصور کی وضاحت میں یہاں سے ہی آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے توحید و رسالت میں کیا ربط، کیا تعلق اور کیا نسبت اور کیا محبت قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اس ترتیب سے جب ہم آگے چلیں گے تو آپ کو بات سننے کا لطف بھی زیادہ ہوگا اور بات آپ کے ذہن نشین بھی احسن انداز میں ہو جائے گی۔ تو یہ جو ایک فرق توحید کے نام پر کیا جاتا ہے، شان توحید اور شان رسالت میں، اس پر توجہ کے لیے قرآن مجید میں اس تعلق کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو تعلق توحید اور رسالت کے درمیان بیان کیا گیا ہے۔ رب کائنات قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، یہ سورہ توبہ ہے، آیت مبارکہ نمبر 59 ہے، 59۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس بات پر راضی ہو جاتے اور اس بات پر خوش ہو جاتے اور اسے تسلیم کر لیتے۔ کس بات پر؟ ما آتاہم اللہ ورسولہ، اس چیز پر جو انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ اب یہ بات جو بیان کی جاتی ہے کہ ایک عطا کرنے والا وہ ہے اور باقی سب اس کے طلبگار ہیں، اس عقیدے کی نفی رب کائنات نے خود اپنے کلام میں بیان فرمائی کہ تمہارے لیے کتنا اچھا تھا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ پر راضی ہو جاتے۔ تو رب کائنات نے اپنی عطا اور تاجدار کائنات کی عطا کو ایک فرمایا ہے۔ پھر اسی آیت کریمہ میں اگلا حصہ بڑا قابل توجہ ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے وقالو، اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ، ہمارے لیے صرف اللہ کافی ہے۔ اب یہ تو آپ نے ہر جگہ سنا ہوگا، لکھا ہوا نظر آتا ہے، ہر جگہ اس کی تشہیر ہوتی ہے، ایک اللہ مددگار، باقی سب طلبگار۔ اب یہاں رب کائنات کی عقیدے کو بیان فرما رہا ہے کہ وقالو حسبنا اللہ، اور جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ اس کے رسول کا عطا کرنا ایک ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ ہی کافی ہے۔ اب یہ بات کرنے کے بعد پھر رب کائنات فرماتا ہے سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اور پھر رب کائنات اس بات کو یوں بیان فرماتا ہے ان قریب اللہ اپنے فضل سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو رب کائنات نے پھر فضل کے عطا کرنے میں اپنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یکجا فرمایا ہے۔ تو ذاتیں دو ہیں اور عطا ایک ہے۔ پھر رب کائنات اس بات کو مزید آگے بیان فرماتا ہے اسی سورہ توبہ میں
اور یہ آیت مبارکہ نمبر 74 ہے، 74. یا رب کائنات فرماتا ہے وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضل. اور وہ اسلام میں سے جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، جو ان کو اچھی نہیں لگتی، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے. اب یہ عقیدہ تو ہمارا ہے کہ اللہ غنی کرتا ہے اور اسی کا پرچار کیا جاتا ہے، مگر رب کائنات یہ عقیدہ فرما رہا ہے کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے اور اس کا مصطفیٰ بھی غنی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عطا میں ایک ہیں، فضل میں ایک ہیں، غنا میں ایک ہیں. پھر قرآن مجید آپ پڑھیں تو قرآن مجید میں رب کائنات نے بری ہونے میں فرمایا برات من اللہ ورسول، اللہ اس کے رسول کی بیزاری کا اعلان، تو بری ہو جانے میں ایک ہیں. اذان من اللہ ورسول، بلاوے میں ایک ہیں. تو رب کائنات قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جب ذکر کرتا ہے تو اپنے اور اپنے محبوب کی شان پاک کا ذکر یکجا کرتا ہے. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے اس عنوان پر تفصیل سے گفتگو فرمائی سرزمین انڈیا پر، اور وہاں آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ ہم پر یہ الزام کیا جاتا ہے کہ ہم رسول کو اللہ سے ملاتے ہیں، اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم رسول کو اللہ سے ملاتے ہیں. تو آپ نے جواب یہ دیا، بڑا خوبصورت اور آپ کا جملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہ کہنے والوں کہ ہم رسول کو اللہ سے ملاتے ہیں، کسی جگہ قرآن سے یہ تو ثابت کرو کہ اللہ نے رسول کو خود سے جدا کہاں کیا ہے. اس نے جدا کہاں کیا ہے کہ ہم ملاتے ہیں؟ وہ بلاوے میں ملاتا ہے، وہ خیرات میں ملاتا ہے، وہ غنی ہونے میں ملاتا ہے، وہ عطا کرنے میں ملاتا ہے. وہ جس جگہ بھی ذکر کرتا ہے اپنے محبوب کا ذکر یکجا کرتا ہے. اسی لیے سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ہمارا یہ عقیدہ ہے مختار کل کا. اب یہ کچھ ایک آیات میں نے چند ایک آیات دی ہیں چونکہ آگے بہت سارا مضمون ہے. اب دو تین احادیث آپ کو اس سے متعلق دیتا ہوں. یہ ترمذی شریف ہے باب المیراث مشکل کشا کے حوالے سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ و رسولہ مولا، اللہ اور اس کا رسول دونوں مولا ہیں، مددگار ہیں، اس کو ادا کرنے والے ہیں، خیرات دینے والے ہیں، دوست ہیں. کون؟ من لا مولا لہو، اللہ اور اس کے رسول دونوں عطا کرتے ہیں اس کو جس کو عطا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. پھر رب کائنات کے عطا کردہ خیرات کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی زبان پاک سے یہ عقیدہ بیان فرمایا تو اللہ اور اپنی مدد کو ایک فرمایا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل معاہدن، جس نے کسی غیر مسلم کو قتل کیا جو معاہدے کے تحت علاقے میں رہتے ہیں، اقلیت، جس نے کسی ایسے کو قتل کیا تو فرمایا لہو فی ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، تو اس کی جان کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہاں پر ذمہ داری اور اس کی جان کا کنٹرول اللہ اس کے رسول کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بیان فرمایا. پھر ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ تقدیر کے معاملہ پر آقا علیہ السلام تشریف لائے اور سب اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے. تو آقا علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ بھائی جب میں موجود ہوں تو تم اپنی طرف سے کیوں باتیں کرتے ہو، مجھ سے پوچھا کرو، مجھ سے جانا کرو. یہ کہہ کر آقا علیہ السلام حجرہ پاک میں تشریف لے گئے. صحابہ کرام یہ بات جان گئے کہ شاید آقا علیہ السلام نے یہ بات محسوس کی ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے در دولت پر آ کر بیٹھے اس انداز میں کہ گھٹنوں کے بل بیٹھے، گھٹنوں پر، جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں نا اتحیات میں تو تھوڑا اٹھ جائیں، صرف گھٹنے زمین پر ہوں، آپ بیٹھے ہوئے نہ ہوں، ایسے کھڑے ہو جائیں گھٹنوں پر. اس انداز میں بیٹھے اور آقا علیہ السلام کی طرف توجہ کر کے ایک خوبصورت جملہ صحابہ کرام نے کہا. اب یہ جملہ سنیے ذرا. آج ہمارے پاس تصور کیا ہے، جب ہم توبہ کرنے کی بات کرتے ہیں، جب بھی کرتے ہیں تو ہم توبہ کی بات جب کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی بات کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرو. اب صحابہ کرام نے توبہ میں بھی اللہ اس کے رسول کو ایک کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جملہ سننے والا ہے. صحابہ کرام بیٹھے جا کر اور ہاتھ جوڑ کر آقا علیہ السلام کے حجرے کی طرف عرض کرتے ہیں تبنا الی اللہ و رسولی،
ہم توبہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ توبہ کرنے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کو یکجا کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں. مگر اس عقیدے کو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو شرک کا نام دے دیا جاتا ہے، گمراہی کا نام دے دیا جاتا ہے، اس کو کم علمی کا نام دے دیا جاتا ہے. تو اس عقیدے کی مزید وضاحت، یہ تو بنیاد ہم نے رکھی قرآن و حدیث کی روشنی میں. اب جو آگے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں پوری تفصیل بحث اس پر اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس عقیدے اور تصور سے سمجھے جو میں نے کہا کہ جب عطا میں ایک ہیں، غنا میں ایک ہیں، فضل میں ایک ہیں، رضا میں ایک ہیں، بلاوا ایک ہے، ناراضگی ایک ہے. اب اس تصور کو سمجھیں. رب کائنات قرآن مجید میں سورہ ملک آیت کریمہ، پہلی آیت کریمہ میں فرماتا ہے تبارک الذی، مبارک ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھوں میں ہیں ساری بادشاہتیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے کنٹرول میں ہے. اس آیت کریمہ کو بڑی توجہ سے سنیے اور سمجھیے. رب کائنات نے یہاں بیان فرمایا ہے مبارک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ہیں ساری بادشاہتیں. یہ لفظی ترجمہ ہے بیدہ الملک، جس کے ہاتھوں میں ہیں ساری بادشاہتیں. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، ایک عقل و شعور رکھنے والا شخص یہ سوچتا ہے کہ کیا اللہ کے ہاتھ بھی ہیں؟ تو کوئی سمجھدار شعور رکھنے والا مومن اور مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اس لیے کہ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں جس کا جسم ہوتا ہے. اور یاد رکھ لیں جسم کا ہونا عیب ہے اور نقص ہے، اور وہ ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. اب آپ کہیں کہ جسم کا ہونا کیا عیب اور نقص ہے، تو سن لیں اگر جسم ہوگا تو جسم بیمار بھی ہوگا، اگر جسم ہے تو جسم بوڑھا بھی ہوگا، اگر جسم ہے تو اسے موت بھی آئے گی، اور یہ ساری باتیں اللہ کے شان کے لائق نہیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہاتھوں سے پاک ہے تو پھر اس کلام کا معنی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. تو سامعین عزیز وقار، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ اس عقیدے کو اس خوبصورت جملے میں واضح کرتے ہیں. بڑا خوبصورت جملہ ہے، قیمتی جملہ. آپ فرماتے ہیں اے انسان، اب یہ تیری مرضی ہے اور اب یہ تیری سوچ ہے کہ یا ہاتھوں والا اللہ ڈھونڈ یا اللہ کے ہاتھ ڈھونڈ. تو ہاتھوں والا اللہ تو ہو نہیں سکتا، وہ نور علی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض کا، زمین و آسمان کا نور ہے وہ رب. تو یہ سوال اسی رب کی بارگاہ میں رکھتے ہیں مولا اگر ہم جاننا چاہیں کہ تیرے ہاتھوں سے مراد کیا ہے، اگر ہم زیارت کرنا چاہیں، ہم جلوہ کرنا چاہیں، ہم دیکھنا چاہیں، تو مولا کوئی جلوہ ہی ہمیں کرا دے کہ ہمیں سمجھ جائیں تیرے ہاتھوں سے مراد کیا ہے جن ہاتھوں میں ساری بادشاہتیں ہیں. تو رب کائنات نے اس سوال کا جواب سورہ الفتح میں دیا اور منظر وہ بیان فرمایا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت فرما رہے تھے، جیسے ہم کسی بزرگ کسی ولی سے بیعت کرتے ہیں، تو جب رب کائنات اس بیعت کا ذکر کرتا ہے تو رب کائنات نے دیکھیں کلام کیا رکھا اور فرمایا کیا ہے. رب کائنات نے صحابہ کرام کو وہ سارا منظر جو صحابہ کرام کا تھا بیعت کا انہیں بھی بتایا، اور رہتی دنیا تک آنے والے ہر کلمہ گو قرآن پر ایمان رکھنے والے کو بتایا. رب کائنات فرماتا ہے ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، جنہوں نے آپ کی بیعت کر لی ہے، انہیں بتا رہا ہوں انما یبایعون اللہ. کلمہ حصر ہے کہ بے شک ان لوگوں نے صرف اللہ سے بیعت کی ہے. اب دو ذاتیں ہیں، ایک اللہ کی ذات اور ایک اس کے محبوب کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں رب کائنات فرما رہا ہے دو مختلف باتوں کو. جو آپ کی بیعت کرتے ہیں انہوں نے صرف اللہ سے بیعت کی ہے. مولا یہ کیسے ہوا کہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ بیعت اللہ کی کیسے ہوئی؟ اب وہ عقیدہ رب کائنات نے کھولا. فرمایا تم جانتے کیوں نہیں ہو اور تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے یہاں پر. جب اس بارگاہ میں آ جاؤ اور جب محبوب کے ساتھ تمہیں 10 بوسی اور تمہیں 10 مسافہ کرنے کی سعادت مل جائے تو ادب سے آیا کرو.
احترام سے آیا کرو. ان ہاتھوں کو چومنے سے پہلے اور ملانے سے پہلے, انہیں مس کرنے سے پہلے 100 بار سوچا کرو. تمہیں خبر نہیں ہے کہ جن ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہو, یہ بیعت خدا کی بیعت اس لیے بن گئی, ید اللہ فوق ایدیہم, یہ جن گورے گورے ہاتھوں کو تم چوم رہے ہو, یہ گورے گورے ہاتھ محمد مصطفیٰ کے نہیں, یہ تمہارے اللہ کے ہاتھ ہیں, یہ خود تمہارے اللہ کے ہاتھ ہیں. تو وہ سوال جو ہمارے ذہن میں آیا تھا کہ جن ہاتھوں میں ہیں ساری بادشاہتیں, جو ساری کائنات کو کنٹرول کرنے والے ہاتھ ہیں رب کائنات کے, وہ ہاتھ کہاں ہیں؟ تو رب کائنات نے جواب دیا کہ میں ہاتھوں سے پاک ہوں, لیکن اگر تو جاننا چاہے کہ میرے ہاتھوں سے مراد کیا ہے تو فرمایا میرے ہاتھ وہی ہیں جو ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس عقیدے کو غور سے سمجھیں. فرمایا مبارک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ہیں ساری بادشاہتیں, مبارک ہے وہ ذات جس کے کنٹرول میں ہیں ساری بادشاہتیں, مبارک ہے وہ ذات جس کی بادشاہت ہے کل کائنات پر. اور یہاں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے ہاتھوں سے مراد وہی ہاتھ ہیں جو محمد مصطفیٰ کے ہیں. تو پھر عقیدہ یہ بنتا ہے مبارک ہے وہ ذات جس نے ساری طاقتیں, جس نے ساری بادشاہتیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے رکھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں ایک سوال قائم ہوتا ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مجھے ایمان سے بتائیے, جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے, وہ یہ دعویٰ کیسے کر سکے گا کہ اللہ کے پاس اختیار کوئی نہیں, یا اللہ کے ہاتھوں میں اختیار کوئی نہیں؟ یہ سارے اختیار اسی کے ہاتھوں میں ہیں, مگر یہ بھی تو سمجھو کہ اس کے ہاتھوں سے مراد کیا ہے. اب یہاں اس تصور میں کمی کوئی نہیں رہتی واضح کرنے میں, مگر شاید کسی کے ذہن میں خیال آ جائے تو اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اب رب کائنات نے ایک اور مقام پر اس تصور کو واضح کیا, اور غور سے سنیے یہ جملہ جو کہنے لگا ہوں کہ اگر پہلے سمجھ کسی کو نہیں آئی تو اس مثال کے بعد نہ سمجھنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی. یہ سنیے کیا ہے. رب کائنات نے ایک اور منظر بیان فرمایا صحابہ کرام کا, اور چند لمحات کے لیے توجہ ساری اس مقام پر لے جائیں جس مقام اور واقعہ کا ذکر ہے. پھر میں بات کرتا ہوں. صحابہ کرام نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے زمین سے کچھ کنکر اور خاک اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکے اور مارے. صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مارا مصطفیٰ نے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب رب دیکھیں انہیں کیا عقیدہ سکھا رہا ہے اس کلام کے ساتھ. رب کائنات نے انہیں فرمایا وما رمیتا, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنکر یہ پتھر آپ نے تو نہیں مارے. اب بتائیں صحابہ کرام کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے مارا ہے اور تو فرما رہا ہے کہ حضور نے نہیں مارا. اگلے حصے نے اور وضاحت کر دی اس مضمون کی, اور کیا فرمایا وما رمیتا, آپ نے نہیں مارا, اذ رمیتا, جب آپ نے مارا. عجیب بات ہے, آپ نے نہیں مارا جب آپ نے مارا. بولا راز کیا ہے؟ فرمایا سمجھ جاؤ ولکن اللہ رما, یہ مصطفیٰ نے نہیں مارا, یہ تمہارے اللہ نے مارا ہے. اب اللہ نے کیسے مارا ہے؟ تو سادہ سا جواب ہے, جس کے ہاتھ ہوتے ہیں مارنا بھی اسی کا ہوتا ہے. تو جب وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ وہی ہیں جو میرے محبوب کے ہیں, تو مارنا بھی پھر مصطفیٰ کا نہیں خدا کا ہو جاتا ہے. سامعین جی وقار, اسی تصور کو واضح کرنے کے لیے رب کائنات نے ایک اور آیت کریمہ عطا فرمائی, اور اس مقام پر بڑی عجیب بات ہے, اللہ نے اپنی قسم کھائی ہے, اپنی, اور ایسے خوبصورت انداز میں قسم کھائی ہے کہ آقا علیہ السلام کے مقام پر بھی انسان کو رشک اور ناز آتا ہے. رب کائنات نے اپنی قسم کھائی, اور یہ نہیں فرمایا مجھے اپنی قسم, مجھے کائنات کے رب کی قسم, مجھے تمہارے رب کی قسم نہیں. رب کائنات نے فرمایا فلا وربک. اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اے محبوب مجھے اس کی قسم جو تیرا رب ہے. یہ بھی نہیں کہا آپ کے رب کی قسم, ایک عجیب حسن آیا جملے میں, مجھے اس کی قسم جو تیرا رب ہے. مولا اتنی بڑی قسم کھا کر کیا فرماتا ہے؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون, محبوب آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے. یہ کائنات کا ہر عمل کر لیں, یہ ہر عبادت کر لیں, یہ اپنے عقیدے جتنے پختہ کر لیں, قسم کھا کر فرمایا یہ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ جب تک ایک کام نہیں کریں گے.
ایمان کی قبولیت کی شرط ایک بات پر رکھی. بولا کون سا کام؟ کیا کام کرنا ہوگا؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. میرے محبوب یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو جاتے جب تک یہ آپ کو حاکم نہیں مان لیتے. جو مصطفیٰ کو حاکم نہ مانے اللہ اسے مومن نہیں مانتا. اب میرا آپ سے سوال ہے، حاکم کسے کہتے ہیں؟ اگر آج کی زبان بولی جائے تو حاکم سربراہ کو کہتے ہیں، صدر کہیں یا وزیر اعظم کہیں. ایمان سے بتا دیں مجھے یہ جملہ کہ دنیا میں کوئی صدر یا وزیر اعظم ایسا بھی ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو؟ بولیے، کوئی حاکم ایسا ہوتا ہے جو اختیار سے خالی ہو؟ تو رب کائنات حاکم اس لیے منوا رہا ہے تاکہ مصطفیٰ کے اختیارات کو مانا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو حضور کے اختیارات کا معاذ اللہ منکر ہو جاتا ہے رب کائنات اس کے ایمان کو تسلیم نہیں فرماتا. یہ وہ عقیدہ ہے جسے ہم مختار کل کے عقیدے سے جانتے ہیں، اس کی عطا کردہ خیرات کے ساتھ. اب اس مضمون پر جو باتیں چند ایک میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یاد رکھ لیں جو آقا علیہ السلام کے اختیارات ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں. بولیے کتنی؟ 3 قسمیں ہیں. 3 یہ تینوں لفظ میرے ساتھ دہرائیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں. پھر اس کی تفصیل دوں گا، پہلے وضاحت کرتا ہوں پھر تفصیل دوں گا. آقا علیہ السلام کے اختیارات کی ایک قسم ہے تشریحی اختیارات. تشریح کرنا، کسی بات کی وضاحت کرنا، ٹرانسلیٹ کرنا. تو آقا علیہ السلام کی اختیارات میں سے ایک اختیار یہ ہے، پہلی قسم، کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے تشریح کرنے کا اختیار دیا ہے. میں سادہ جملہ کہہ دیتا ہوں، اللہ نے قرآن اتارا ہے مگر اس کی تشریح کے لیے الگ بک نہیں اتاری. اس کی تشریح کے لیے ایک ہی بات کہی ہے کہ آیتیں مجھ سے لیتے جاؤ اور اس کے معنی مصطفیٰ سے لیتے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو. وما نہاکم، جس چیز سے منع کر دیں عنہ فانتہوا، خبردار اس سے بعد آ جاؤ. حکم عام ہے، جو یہ دے دیں وہ لے لو، جس سے یہ روک دیں اس سے رک جاؤ. یہی اختیارات محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وضاحت اب آپ تفصیل سے دیکھیں گے. فرمایا یہ اختیار ہے، میرا حکم آئے گا جو اس کی تشریح آپ کر دیں گے روئے زمین پر اسے چیلنج کوئی نہیں کر سکے گا. یہ آپ کا اختیار ہے. مثال میں دیتا ہوں آگے چل کے. پھر دوسری قسم ہے، فرمایا تشریعی اختیار عین کے ساتھ. بڑی قیمتی بات ہے یہ تشریعی. یہ کہتے ہیں شریعت بنانا. اب عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ شریعت بناتا ہے، حق ہے، مگر حق یہ ہے کہ اللہ نے شریعت بنانے کا اختیار بھی مصطفیٰ کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر آپ دلائل سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے. میں پہلے تینوں لفظ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میں منہاج القرآن کا عقیدہ یہی واضح کر دوں. ہم صرف شریعت بنانے کے اختیار تک نہیں مانتے، ہم اسے اور اونچا دیکھتے ہیں. اور یہ جملہ آپ کی توجہ بڑھا دے گا. جب قرآن مجید میں اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو بتائیے روئے زمین پر کسی کی جرت ہے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد اپنی مرضی کرے؟ بولیے کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ کسی کا اختیار نہیں ہے. اب یہی سوال قائم کرتا ہوں، اگر یہ پابندی خود تاجدار کائنات پر بھی ہو تو پھر ہم نے اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو رب کائنات نے فرمایا محبوب جب میرا حکم آ جائے تو روئے زمین پر کسی کی جرت نہیں کہ میرا حکم آ جانے کے بعد اپنی مرضی کرے. مگر میں یہ اختیار بھی آپ کو دیتا ہوں کہ میرا حکم آ جانے کے بعد بھی اگر آپ کسی کے لیے کچھ کم زیادہ کرنا چاہیں، کسی کے لیے کچھ ہاں یا نہ کرنا چاہیں، کسی کو روکنا یا کسی کو بڑھانا چاہیں تو میرے محبوب آپ پر کیا پابندی ہے؟ مجھے اپنی عزت کی قسم، تو جس کے لیے جو اشارہ کر دے گا میں اسی کو اس کے لیے شریعت بنا ڈالوں گا، وہ شریعت بن جائے. یہ اختیار بھی اللہ نے عطا فرمایا، تشریعی، شریعت بنانا بھی اور اپنی مرضی سے ہاں نہ کرنا بھی. پھر تیسری بات اور وہ ہے تکوینی اختیارات. لفظ کن سے، تکوین، کن اللہ کی شان ہے. جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے. رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی کوئی ایسا کام کرنا پڑ جائے اور کسی ایسے کام کی نوبت آ جائے جو کام رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تو محبوب یہ اختیار بھی آپ کو عطا کرتے ہیں. آپ کو عطا کرتے ہیں یہ اختیار کہ آپ صرف اپنی مبارک انگلی سے اشارہ کر دینا،
اگر سورج ڈوب جائے تو رب کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا، مگر محبوب آپ اپنی مبارک انگلی سے اشارہ کر دینا، میں سورج کو نوکر بنا کر تیری انگلی کے ساتھ واپس پیچھے پھیر دوں گا۔ تو اشارہ کر دینا، تیری انگلی کے اشارے سے چاند چیر کر یہ بات دنیا کو بتا دے گا کہ میں نے تکوینی اختیارات کی خیرات بھی تجھے عطا کر دی ہے۔ اب ان تینوں کی تفصیل دیکھیے آپ۔ جو پہلی ہے تشریحی اختیار، اس پر میں صرف ایک مثال دوں گا جان بوجھ کر، اس لیے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، اس کو سارے مانتے ہیں کہ وہ تشریح کرنے آئے تھے، یہ بات سارے مانتے ہیں، اس پر ایک مثال کافی ہے، پھر آگے زیادہ مثالیں دوسری باتوں کی دوں گا۔ سنیے، رب کائنات نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یاد رکھ لیں یہ جو لفظ صلاۃ ہے اس کے عربی لغت میں 1000 سے زیادہ معنی ہیں۔ کتنے؟ بولیے، 1000 سے زیادہ ہیں۔ اب صلاۃ کے 1000 معنی میں سے ایک معنی کون خاص کر سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا عالم دین ہو، اسے 1000 معنی بھی آتے ہوں، اس کا اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ایک معنی خاص کرے۔ یہ اختیار صرف سونے کملی والے کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جن صحابہ کو عربی آتی تھی، بخاری شریف کتاب الاذان، حاضر ہو گئے آقا علیہ السلام کی مجلس میں اور عرض کرتے ہیں حضور اللہ نے صلاۃ تو کہہ دیا ہے، اب خاص بھی کریں کہ صلاۃ ہے کیا، یہ آپ کا اختیار ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھ کے دکھائی۔ میں تشریح کرنے لگا ہوں اس حدیث کے ساتھ تاکہ پوری بات آپ سمجھ آئیں۔ جب انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ کنسپٹ آ رہا تھا کہ ہمیں بھی ان کی طرح کرنا ہوگا۔ جب آپ کسی کو کوئی کام کر کے دکھاتے ہیں نا، یہ جملہ غور سے سنیں، تو کر کے دکھانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ غور سے دیکھو اور میری طرح کرو۔ جب انہوں نے دیکھ لیا، اب سننے کے لیے تیار تھے کہ کہا جائے گا میری طرح کرو، تو آقا نے یہ فرمایا ہی نہیں کہ میری طرح کرو۔ سنیں یہ جملہ کیسا ہے، کوئی ایک صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جہاں فرمایا کہ میری طرح کرو۔ حکم عجیب دیا اور نیا دیا، فرمایا سلو، تم بھی کرو۔ حضور کیسے کریں؟ کما رأیتمونی اصلی، کما اصلی نہیں، میری طرح یا میرے جیسا نہیں، فرمایا تم بھی کرو۔ حضور کیسا کریں؟ جیسا تمہیں نظر آیا ہے ویسا کرو۔ یہ فرق سمجھیں، ایک ہوتا ہے میری طرح کرو اور ایک ہوتا ہے جیسا نظر آیا ہے ویسا کرو۔ ایسا کیوں کہا ہے؟ یہ بڑا لمبا مضمون ہے، میں ایک جملے میں واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ عقیدہ نکھر جائے۔ سنیں، اگر مصطفیٰ فرما دیتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری طرح کرو یا میرے جیسا کرو تو سامعین جی وقار 1400 سال گزر گئے، اس کائنات میں کسی کی یہ جرت نہیں کہ کوئی حسین جیسا سجدہ کر کے دکھا دے۔ تو جس کے نواسے جیسا سجدہ نہیں ہو سکتا، اس کے نانے جیسا سجدہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا خبردار، اپنے عقیدے میں کبھی یہ خبط نہ آنے دینا، اپنی سوچ کبھی گمراہ نہ ہونے دینا کہ تم میرے جیسا کر سکتے ہو۔ قیام میرا بھی ہے، قیام تمہارا بھی ہے، رکوع میرے بھی ہیں، رکوع تمہارے بھی ہیں، سجدے میرے بھی ہیں اور سجدے تمہارے بھی ہیں، مگر ساری کائنات مل جائے نہ کوئی مصطفیٰ جیسا قیام کر سکتا ہے، نہ کوئی مصطفیٰ جیسا رکوع کر سکتا ہے، نہ کوئی مصطفیٰ جیسا سجدہ کر سکتا ہے۔ تو بخاری شریف نے عقیدہ بھی بتا دیا، جس جیسا قیام نہ ہو سکے، جس جیسا رکوع نہ ہو سکے، جس جیسا سجدہ نہ ہو سکے، پھر اس جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عقیدے کی نفی کر دی۔ ارے لوگوں، جس کی ادائیں بے مثل ہوں اس ذات کی مثل کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ اسی لیے تو عاشق گولرا، تاجدار گولرا پکار اٹھے اس سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ جس کی ادائیں بے مثل ہیں اس کی ذات کی مثل کوئی کیا ہوگا؟ فرمایا خبردار، میرے جیسا نہیں کر سکتے، بس جیسا تمہیں نظر آ گیا ہے ویسا کر دو۔ یہ تشریح۔ اب جو حضور نے فرما دیا نماز ہے، قیامت تک وہی نماز ہے، کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ میں سادہ جملہ کہہ دیتا ہوں، اس صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ میں 5 ٹائم بیٹھ کے صرف دعا مانگوں گا، نہیں، اسے وہی کرنا ہوگا جو وہ کہہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تشریح ہے۔ اب آ جائیں دوسری بات پر، تشریعی اختیار۔ اور میں آپ کو آیت کریمہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سورہ الاعراف ہے اور آیت مبارکہ نمبر 156 ہے۔ اب وہ جو بات میں نے کہی اب وہ قرآن سے سنیے۔ اللہ حلال کرتا ہے، اللہ حرام کرتا ہے، ٹھیک ہے،
مگر یاد رکھیں اللہ نے حلال اور حرام کا اختیار مصطفیٰ کو بھی دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اور یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں. میں نے حلال اور حرام کا اختیار بھی محمد مصطفیٰ کو دے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ عقیدہ کدھر جائے گا کہ صرف اللہ کرتا ہے؟ یہ عقیدہ قرآن کا تو نہیں ہے. اب کیسے کرتے ہیں؟ اب یہ قرآن سے سنیں، یہ سنیں قرآن سے. قرآن مجید کہتا ہے، میں نے کہا نا اللہ کا حکم آ جانے کے بعد، وہ مثال دینے لگا ہوں، صرف کرنا نہیں، اللہ کا حکم آ جانے کے بعد کرنا. سنیے قرآن مجید کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے لیے دو چیزیں حرام ہیں، ہر حال میں، ہر کنڈیشن میں حرام ہے. مولا کون سی؟ میتۃ مردار، والدم اور خون. مردار بھی حرام اور خون بھی حرام. مردار کسے کہتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے. سن لیں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی، اسے ذرا سامنے لے آئے، منظر پر لے آئے. سنیں یہ جملہ کیا ہے. مردار اس حلال جانور کو کہتے ہیں جو ہو حلال کسی وجہ سے حرام ہو. یہ میں نے جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو جانور ہو ہی حرام، اس کو حرام کیا کرنا ہے. مردار اس حلال جانور کو کہتے ہیں جو ذبح کے بغیر مر کے حرام ہو جائے. بولیے، گائے، بھینس، بکری، اونٹ، مرغی، یہ سارے حلال ہیں یا حرام؟ اونچا بولیں ذرا. اگر یہ ذبح کے بغیر مر جائیں تو پھر حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتے ہیں، اس کو مردار کہتے ہیں. تو قاعدہ اور اصول کیا ہے؟ اگر کوئی حلال جانور ذبح کے بغیر مر جائے تو مردار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب قرآن کہتا ہے جو جانور ذبح کے بغیر مر گیا وہ نہیں کھا سکتے، تم حرام ہے. اب میں سوال کہنا چاہتا ہوں، اب غور سے سنیں. پوری دنیا آپ کے سامنے نگاہ دوڑائیں اور مجھے جواب میں مجمع میں کوئی ایک شخص جواب دے دے. روئے زمین پر کوئی ایک بندہ مجھے ایسا بتائیں جو مچھلی کو ذبح کر کے کھاتا ہو. بولیے، اس کو پانی سے نکال کے باہر رکھتے ہیں، وہ تڑپتی ہے، پھڑکتی ہے، جب ذبح کے بغیر مر جاتی ہے. اب قرآن سے پوچھیں اس مچھلی کو کھا لوں؟ تو قرآن آپ کو جواب دے دے گا بھئی ذبح کی ہے، نہیں، اٹھا کے پھینک دے. اب میرا آپ سے سوال ہے، اگر مچھلی حرام ہے تو ہم کیوں کھاتے ہیں؟ اور اگر مچھلی حلال ہے تو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد حلال کس نے کیا ہے؟ کس کا ہے یہ مقام؟ کس کی ہے یہ شان؟ کس کا ہے یہ اختیار؟ تو سنیں، ابن ماجہ شریف کتاب الاطعمہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سننے والا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت سن لے، تمہارے لیے دو مردار میں حلال کر رہا ہوں. مجھے آیت آتی ہے، تمہیں بھی آتی ہے، اللہ نے مردار حرام کیے ہیں، مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ دو مردار میں حلال کر رہا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میرے اختیارات کے منکر نہ بننا. اب بولیے کون سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، یہ دونوں حرام ہیں، محمد مصطفیٰ نے حلال کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں بات پوری کر کے پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں. اور اسی آیت میں کہا ہر خون بھی حرام ہے، اور اسی حدیث میں حضور نے کہا جاؤ دو خون بھی حلال کرتا ہوں. حضور کون کون سے؟ ایک کلیجی اور ایک تلی، دونوں جمے ہوئے خون ہیں، دونوں جمے ہوئے خون ہیں. قرآن نے حرام کیے، جو کر سکتے تھے انہوں نے حلال کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرا جملہ یاد رکھیے گا، اور یہ جملہ ہر بندہ حفظ کر لے گی، جملہ بڑا خاص ہے. جو میرے محبوب کے اختیارات نہیں مانتا، اللہ کی عزت کی قسم، اگر مچھلی کھاتا ہے تو حرام کھاتا ہے، اگر مچھلی کھاتا ہے تو حرام کھاتا ہے، اگر مچھلی کھاتا ہے تو بولیے حرام کھاتا ہے، کیونکہ یہ اسی نے حلال کی ہے جس کے اختیارات کے منکر ہو. اب ہم سے پوچھیں آپ کیوں کھاتے ہیں؟ تو ہمارا عقیدہ بڑا صاف ہے، اس لیے کھاتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے تیرا کھاما، تیرے نگید کھاما یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن نے حکم دیا، مصطفیٰ نے اپنی شان دکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.
بھئی جو عورت اچھی لگے شادی کر لو، 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو، 4 پر حد لگ گئی، 5 نہیں کر سکتے ایک وقت میں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، ذرا اونچا بولیے گا کہ قرآن کہتا ہے کہ 5 شادیاں نہیں کر سکتے ایک وقت میں، اب بتائیں جس نے یہ آیت ہمیں پڑھ کے سنائی اس محبوب نے خود کتنے نکاح کیے؟ بولیے، خود کتنے کیے؟ 11؟ کئی 9 مانتے ہیں، چلو 9 ہی صحیح، 4 سے تو زیادہ ہے نا۔ اب بتائیے یہ عربی ہمیں زیادہ آتی ہے یا صحابہ کو زیادہ آتی تھی؟ تو وہ روز قرآن میں پڑھتے تھے کہ 4 کرنا، اور جب دیکھتے تھے تو نظر 9 اور 11 آتی تھی، تو کیوں نہیں اعتراض کرتے تھے؟ معاذ اللہ، کیوں نہیں سوال کرتے تھے؟ سن لیں، اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ عربی بھی ہم سے زیادہ جانتے تھے اور وہ مصطفیٰ کا مقام بھی ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ساری کائنات شریعت کی محتاج ہے، اور یہ شریعت خود مصطفیٰ کے اشارے کی محتاج ہے، جدھر مصطفیٰ اشارہ کر دے اللہ اپنی شریعت کو بدل ڈالتا ہے۔ اس لیے عاشق نے لکھا اتھاں چپ دی جائے، اللہ کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام نے 11 فرمائی۔ اب اسی آیت پر حدیث بخاری شریف کی حدیث سن لیں، حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور سوال کیا پوچھا؟ حضور مجھے اجازت دیں میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، پوری دنیا کے مفتی اکٹھے کر لیں، مولانا اکٹھے کر لیں اور ان سے کہیں کہ کسی بندے کو دوسری شادی سے روک کر دکھائیں، روک سکتے ہیں؟ بولیے نہیں۔ وہ پڑھ دے گا قرآن، مولوی صاحب تیری نہیں مانتا، اللہ کہتا ہے 4 کرو۔ اب دیکھیں ذرا محبوب کی شان دیکھیں، آقا علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر حضور نے فرمایا علی میں جانتا ہوں تجھے قرآن آتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو جانتا ہے کہ اللہ نے 4 کا کہا ہے، مگر سن لے علی، جب تک میری فاطمہ زندہ ہے نا 4 تو دور کی بات، میں تجھے دوسرا بھی نہیں کرنے دوں گا۔ اب بتائیے اب کون یہ کہے گا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ جو یہ کہے سمجھ جائیں نہ اس نے قرآن پڑھا ہے نہ اس نے حدیث پڑھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے دوسرے نکاح سے روک دیا۔ پھر سنیے، یہاں ایک بڑی لطیف بات کہتا ہوں، قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، خبردار زمین پر اکڑ کے مت چلنا، منع کر دیا قرآن نے۔ آپ چکوال میں اکڑ کے نہیں چل سکتے، چکوال میں۔ اب دیکھیں ذرا محبوب کی شان، جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ، تو صحابہ کرام کچھ بیمار تھے، کچھ کمزور تھے اور کچھ عاجزی انکساری سے طواف کر رہے تھے، تو کافروں نے مذاق کیا، کافروں نے مذاق یہ کیا کہ مدینے جا کے کمزور ہو گئے ہیں، وہاں کا پانی ان کو راس نہیں آیا، یہاں صحت مند تھے۔ ان کا یہ مذاق حضور نے سن لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سن لیا تو حضور نے صحابہ کو کہا رک جاؤ، طواف سے پہلے سنو جی حضور کیا حکم ہے، یہ طواف کے کتنے چکر ہیں؟ سنیے گا، حضور 7 ہیں۔ فرمایا پہلے 3 چکروں میں چلنا مجھ سے سیکھ لو۔ حضور کیسے چلیں؟ اپنا پاؤں پورا زمین پہ مت رکھنا، پنجے پر اچھل کے چلو، اور یہ جو عزت انکساری سے تم طواف کر رہے ہو، وہ بے ایمان نہیں جانتے عزت انکساری کیا ہے، وہ تانے دینے لگ گئے ہیں۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ زمین میں اکڑ کے نہ چلنا، اور میرے مصطفیٰ نے اپنا مقام دکھایا کہ آؤ 3 چکر پنجوں پر چلو اور سینہ تان کر خوب اکڑ کے چل کے ان کو دکھاؤ۔ اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا زمین میں اکڑ کے نہ چلنا، مصطفیٰ نے کعبے میں اکڑ کے چلنا، اسی اللہ کی عبادت بنا ڈالا۔ اب جو اکڑ کے نہ چلے اس بے ایمان کا طواف ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اب کون کہتا ہے کہ ساری زندگی کعبے کے چکر بھی کاٹیں اور مصطفیٰ کا مقام بھی نہ جانے، تو تیری حیثیت کیا رہ جاتی ہے پھر؟ فرمایا آؤ اس کعبے کے گر آؤ اور پنجوں پر اور خوب اکڑ کے چلو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے میں تمہیں پاکستان میں نہیں اکڑنے دیتا، اور مصطفیٰ نے تمہیں مکہ میں اکڑنے کی اجازت دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا تو پھر طواف ہی چھوڑ دیا جائے معاذ اللہ۔ پھر سنیے اس سے آگے، اس کے بعد ایک اور مثال نماز کی، یہ بڑی قیمتی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا بھائی نمازیں تمہارے اوپر نمازیں فرض ہیں، صلاۃ کیا آیت کریمہ ہے کہ تمہارے اوپر نماز وقت مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اب ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، لطیف بات ہے، یہ ابو داؤد شریف ہے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. آقا نے فرمایا 5 نمازیں پڑھا کر. انہوں نے عاجزی سے کہا حضور مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی. حضور مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی. آقا نے فرمایا کیوں نہیں پڑھی جاتی, کیا مسئلہ ہے, کیا عذر ہے؟ اب عذر دیکھیں, کوئی شرعی عذر نہیں دیا, عذر سننے والا ہے. عرض کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذہ ساعۃ لی فیھا اشغال. حضور یہ جب نماز کا ٹائم آتا ہے نا تو میں اس لیے نہیں پڑھ سکتا, اس وقت میرے اپنے کام ہوتے ہیں. غور کریں جملے پر, اس وقت میرے اپنے کام ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ میرا کوئی شرعی عذر ہے, میرے اپنے کام ہیں. اور صحابی نے تو کمال کر دیا, یہاں بات نہیں روکی, اگلا جملہ صحابی کا سننے والا ہے, قیمتی جملہ ہے, ہر بندہ اس کی کم از کم اردو یاد کر لے, بڑے غور سے سن لیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں, میرے اپنے کام ہیں. اب جملہ سنیے گا, کیا جملہ عرض کرتے ہیں فمرنی بامر جامع. قربان جائے, صحابہ کا عقیدہ ہے جو ہمارا ہے, اس پر ناز کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, کسی کی دعوت اور کسی کی باتوں میں نہ آؤ, صحابہ کی بات پر لبیک کہو. سنے صحابی کا عقیدہ کیا ہے, فمرنی بامر جامع. عرض کرتے ہیں میرے آقا کون سا کام ایسا ہے جو آپ نہیں کر سکتے؟ ساری کائنات نمازیں پڑھ رہی ہے, میرے لیے شریعت کو بدل ڈالیں, میرے لیے شریعت کو بدل ڈالیں, مجھے کوئی اور کام بتا دیں. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا معاذ اللہ میں نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا آ جا, کیا یاد کرے گا, چل حافظ علی الاسرین, تو 5 رہنے دے, 2 پڑھ لیا کر. اب کوئی یہ کہے کچھ نہیں کر سکتے تو ماتم ہی آتا ہے پھر, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو 2 پڑھ لیا کر. اس نے فوراً پوچھا کون کون سی؟ یہ 2 تو ہیں, کون کون سی؟ میرے آقا نے فرمایا صلاۃ قبل طلوع الشمس, ایک سورج نکلنے سے پہلے, وصلاۃ قبل غروبها, ایک سورج ڈوبنے سے پہلے, ایک فجر ایک عصر. اس نے کہا حضور زور مغرب عشاء کا کیا بنے گا؟ فرمایا تیری زور مغرب عشاء جانے, تیرا رب جانے, تیرا نبی محمد مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جائیں. سیدنا نصیر الدین نصری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, لگتا ہے کہ اسی کی عکاسی کرتے ہیں, اب تنگی یہ داما پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ, ہیں آج وہ ماہل بعطا, اور بھی کچھ مانگ. اور اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا, ڈولی میری بر بر کے کہا اور بھی کچھ مانگ, ڈولی میری بر بر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. سبحان اللہ. قربان جائیں. پھر اس حدیث کی, یہ حدیث تو مکمل ہو گئی, اس کی تشریح حضور شیخ الاسلام نے کی ہے. ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ, خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا ہے کہ بیٹا میں نے وہ سوچا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فجر اور عصر کی نماز کا انتخاب کیوں کیا؟ زور بھی دے سکتے تھے, مغرب بھی دے سکتے تھے, عشاء بھی دے سکتے تھے. تو سنے جملہ بڑا قیمتی ہے. فرمایا صحابی رعایت لینے آئے تھے نا, ڈسکاؤنٹ لینے آئے تھے, تو میرے آقا نے فل ڈسکاؤنٹ دیا, فل رعایت دے دی, فل رعایت, فل ڈسکاؤنٹ. وہ کیسے؟ وہ رعایت لینے آئے تھے کہ نمازیں نہ ہوں, تو اگر معاف کر کے انہیں کہتے کہ عشاء کی پڑھو, تو عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ بولیے 17 ہیں. اگر کہتے زور پڑھو تو کتنی رکعتیں ہیں؟ 12 ہیں. تو ایک نماز کی 12 اور 17 بنتی ہیں, اور مصطفیٰ نے جو 2 دی ان دونوں کی ملا کر 8 بنتی ہیں. فرمایا جا, یہ 12 والی نہیں دیتا تجھے, بڑی نماز ہے. مغرب 7 والی نہیں دیتا, بڑی نماز ہے. عشاء 17 والی نہیں دیتا, بڑی نماز ہے. جو بڑی ہے وہ رہنے دے, جو چھوٹی ہے جا وہ پڑھتا جا, تاکہ دنیا جانے مصطفیٰ کے اختیارات کا عالم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب بڑی بڑی معاف کر دی, چھوٹی چھوٹی عطا کر دی. پھر ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ تم پر ریشم حرام ہے, منع کیا مردوں کو ریشم سے. قرآن نے نہیں کیا, حدیث نے منع کیا, اور اسی حدیث نے 2 صحابہ کو ریشم پہننے کی اجازت بھی دے دی. سونے سے منع کیا حرام کو, اور اسی حدیث نے صحابہ کو حضرت سراقہ کو سونا پہننے کی اجازت بھی عطا فرما دی. اس پر بے شمار روایات آپ کو ملتی جائیں گی. یہ ہو گئی تشریعی, شریعت بنانا. اب تیسرے پر آ جائیں, اور وہ ہے تکوینی. اشارے سے چاند کو چیر دینا, سورج کو پھیر دینا, یہ باتیں ٹھیک ہیں. اب جو میں روایت دینے والا ہوں وہ غور سے سنیں. ایک کافر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے مگر میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے تیری؟ اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ میں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا,
آپ میری بچی زندہ کر دیں میں کلمہ پڑھ لوں گا. اب یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی فرماتے ہیں آج کے کئی کلمہ پڑھنے والوں سے اس زمانے کے کافر بہتر تھے. عجیب بات لگے گی آپ کو. آج کے کئی کلمہ گو سے اس زمانے کے کافر بہتر تھے. پوچھے کیسے؟ یہ کلمہ پڑھ کے نہیں مانتے کہ کر سکتے ہیں، اور وہ کافر ہو کر مان کے آیا ہے میری بچی زندہ کر دے میں کلمہ پڑھ لوں گا. اسے پتا ہے کہ کر سکتے ہیں. آقا رسول اسلام نے فرمایا چل کدھر دبائی تھی تو نے؟ جب وہاں پہنچے اور بچی کو آواز دی، خدا جانے وہ سال پہلے مری تھی، 10 سال پہلے مری تھی، وہ اندر سے بولی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا رسول اسلام نے فرمایا تیرا باپ کلمہ پڑھنے کے لیے تجھے باہر لانے کی شرط لگا رہا ہے، نکالوں؟ اب اس بچی کا جملہ سنیں. اس نے کہا میرے آقا مجھے ماں باپ سے زیادہ پیار اللہ سے ملا ہے، مجھے ماں باپ سے زیادہ اچھا سلوک اللہ سے ملا ہے، میں جنت میں ہوں، خدا کے لیے مجھے نہ بلائیں، دنیا میں تو بڑے غم ہیں. اب باپ سے پوچھا بول کیا چاہتا ہے؟ رو رہا تھا. اس نے کہا حضور اسے جنت میں رہنے دیں، میری جنت کا راستہ بھی صاف کر دیں. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. پھر ایک بڑا قیمتی واقعہ ہے، آپ سب لوگوں کو آتا ہوگا، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی دعوت کی اور بکری ذبح کی. صحابہ آئے آقا علیہ السلام کے ساتھ. جب کھانا تیار ہو کے سامنے آ گیا آقا علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی ایسا کرو کہ گوشت کھاتے جاؤ، ہڈیاں نہ توڑنا، ہڈیاں نہ توڑنا. جب کھانا کھا چکے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری ہڈیاں ایک جگہ جمع کر دو. جب ساری ہڈیاں جمع ہو گئیں تو آقا علیہ السلام نے ہڈیوں کو حکم دیا بکری زندہ ہو جا. وہ جو گوشت کھا چکے تھے صحابہ لکھتے ہیں ہم نے دیکھا وہ ہڈیاں تھیں، اچانک ایک بکری اپنے کان ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہو گئی. آقا علیہ السلام نے کھانا کھا بھی لیا اور بکری دوبارہ عطا کر دی. حضرت جابر بکری کو لے کے گھر گئے. بیوی نے دیکھا یہ کون سی بکری ہے؟ کہا پہچانو نا. کہنے لگی یہ تو وہی ہے جسے ذبح کیا تھا، یہ کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگے میرے مصطفیٰ نے عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پکار اٹھی اسی وقت کہ گواہی دیتی ہوں یہ اللہ کا سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو زندہ کر دیا. اور جو واقعہ میں آپ کو تفصیل سے دینا چاہتا ہوں اس کو بڑے غور سے سارے سنیے گا. یہ بخاری مسلم کا متفق علیہ واقعہ ہے. حدیث پاک جب موسیٰ علیہ السلام کی موت کی وقت آیا، قرآن مجید کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جس مرضی قلعے میں چھپ جا، جب موت آئے گی تو تجھے دبوچ لے گی. یہ قرآن کہتا ہے. اور یہی قرآن حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ادھر دبوچنا، ادھر کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت. یہ لوگوں کو دبوچنے والی موت جب حضرت یعقوب کے سامنے حاضر ہوئی. یہ سب کو برابر ایک ہی لائن میں رکھا ہوا ہے، سارے ایک جیسے ہیں، سارے ایک جیسے ہیں. یہ جب اسرائیل آئے گا تب پتہ چلے گا کہ کون ایک جیسا ہے. سنیے حدیث کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ گیا روح لینے. اس نے آ کے کہہ دیا روح لینے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا. انہوں نے کھینچ کے اس کو تھپڑ مارا، اس کی آنکھ ہی پھوڑ دی. اس کی آنکھ کا ڈھیلا زمین پر گر گیا. اس نے آنکھ کا ڈھیلا اٹھایا، واپس بھاگ گیا اللہ کے پاس. اگلی حدیث میں بات میں پوری کرتا ہوں. یہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں سنیں. قرآن کہتا ہے میں کسی کو ایک سانس نہیں دیتا. تو اسی قرآن سے پوچھو تو نے موسیٰ کو اتنی مہلت پھر کیوں دی؟ بتائیں وہ 2 مہینے ایڈوانس تو نہیں آیا تھا نا روح لینے، وہ اپنے ٹائم پر آیا تھا نا. تو جب تھپڑ کھا کے واپس چلا گیا تو موت کا وقت تو گزر گیا. اب پوچھیں اللہ سے یا اللہ تو کسی کو ایک سانس نہیں دیتا تو موسیٰ کو کیوں دی؟ اب تمہیں برابری کی سمجھ آئے گی. اب 2 ہی راستے ہیں، یا بندہ کافر ہو جائے یا نبی کی شان مان جائے، اور کوئی راستہ تیسرا نہیں ہے. پھر منکر ہو جائیں قرآن کے، بھائی قرآن یہاں یہ کہتا ہے یہاں یہ کہتا ہے. سن لیں اس کی جواب کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تجھے یہ عقیدہ کس نے دیا ہے کہ سارے ایک جیسے ہیں؟ یہی تو تجھے فرق بتانا چاہتا ہوں. خبردار بندے اور نبی میں فرق کیا کر. یہ سارے قاعدے ہم نے بندوں کے لیے بنائے ہیں. جب بات انبیاء کی آ جائے تو وہی ہوتا ہے جو نبی کی منشا ہوتی ہے. پلٹ گیا واپس اللہ کے بعد. اب اس کا جملہ سننے والا ہے. اللہ نے فرمایا روح لایا ہے. اب سنیے وہ کیا کہتا ہے. اس کا جملہ بڑا قیمتی ہے. اس نے کہا مولا انک قد ارسلتنی الی عبد لک
یا اللہ آج تو نے مجھے اپنے بندے کے پاس بھیجا ہے. صرف بندہ نہیں، پتا چل گیا اسے یہ اسی کا بندہ ہے. ایک ہوتا ہے بندہ، ایک ہوتا ہے اس کا بندہ. اب سنیں فرق کیا ہے. مولا روح کیا لانی ہے، یہ جملہ سارے یاد کر لیں. مولا میں روح کہاں سے لاتا؟ لا یرید الموت، وہ مرنا ہی نہیں چاہتا، اس کی مرضی نہیں ہے مرنے کی. وقت فقا ہے نہیں، مرنا تو ایک طرف رہ گیا، اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے. اب بتائیں کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا؟ وہ نبی سے برابری کرے. میں مرنا ہی نہیں چاہتا. لا یرید الموت، بخاری مسلم ہے. اللہ نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا کیوں موت کی تڑی لگائی تھی؟ تجھے بندے نبی میں فرق نہیں آتا؟ اب کیا کروں؟ پھر جا آنکھ واپس رکھ دی اور کہا اب موت کی تڑی نہ لگائیں. جاؤ میرے موسیٰ سے کہہ دو اگر دنیا میں رہنا ہے کسی جانور پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ہاتھوں کے نیچے آئیں گے میں ایک سانس کسی کو نہیں دیتا. موسیٰ آپ کو اتنے سال دے دوں گا، اتنے سال آپ کو دے دوں گا. پھر آ گیا، ساری بات گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی جملہ کہا. جب وہ سال گزر گئے پھر کیا ہوگا؟ پھر آئے گا تڑی لے کر، پھر لگائے گا موت کی تڑی. اسے سمجھ آ گئی بات. اس نے کہا نہیں حضور پھر جانا ہوگا. کتنا فرق ہے موت کی تڑی لگانا اور جانا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جملہ ٹھیک ہے، چل اب چلتے ہیں. پھر رکے بھی نہیں، تشریف لے گئے. اب یہاں یہ حدیث مکمل ہو گئی، اس کی تشریح ہے، اسے کوئی حدیث نہ بنائے. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے جاتے ہوئے فرشتے نے پوچھ لیا ہو کہ حضرت صاحب آپ رہے بھی نہیں تو مجھے تھپڑ کس وجہ سے مارا تھا، پہلے ہی آ جاتے. بنتا ہے سوال یا نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا ہوگا کہ تجھے تھپڑ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں مارا تھا، تجھے کچھ سکھانے کے لیے مارا تھا. یہ جملہ بڑا خاص ہے. کیا بول میں کون ہوں؟ آپ موسیٰ ہیں. میری طاقت دیکھ لی ہے نا؟ ہاں دیکھ لی ہے، تیری آنکھ پھوڑ دی ہے میں نے. اب یاد رکھ تو نے کل مدینے بھی جانا ہے، تو نے کل مصطفیٰ کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے، تو وہاں سوچ سمجھ کر جانا. اگر موسیٰ تیری آنکھ نکال سکتا ہے تو یاد رکھ مصطفیٰ تیری جان بھی نکال سکتا ہے. اسے سمجھ آ گئی حضرت بے غم ہو جائیں، میں طریقے سے جاؤں گا وہاں. اب صرف حوالہ دے دوں چلتے چلتے. جب حکم ملا کہ مدینے جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم اسرائیل آیا ہی نہیں، اس نے جبرائیل کو بھیجا. جا مرضی پوچھ کر آ پہلے یار کی. کس سے برابری کی باتیں کرتے ہیں؟ جبرائیل آ گیا، میرے آقا نے آنکھ اٹھا کر دیکھا. جبرائیل کیا بات ہے بول. کس کی جرت ہے کہ مصطفیٰ کے سامنے موت کا نام لے؟ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا حضور کوئی بات نہیں، زیارت کرنے آیا تھا. واپس چلا گیا. دوسرے دن پھر بھیجا، واپس چلا گیا. تیسرے دن ایک اور فرشتے کو لے آیا، اس کا نام اسماعیل تھا. اسے کہتا ہے میری جرت نہیں، تو بول. اس نے پتا ہے کیا بولا؟ وہ جملہ سننے والا ہے. اس نے کہا حضور بات تو اس کی تھی، مجھے یہ لے آیا ہے، تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اللہ نے مرضی پوچھی ہے آپ کی. کہاں موت کی تڑیاں اور کہاں آ کر دبوچ کے لے جانا اور کہاں بات ہی نہ ہونا. جب یہ بات ہوئی اب جبرائیل کو ہمت پڑ گئی. جبرائیل نے کہا کہ حضور اللہ کی مرضی ہے ملاقات ہو جائے، اللہ کی مرضی ہے ملاقات ہو جائے. ساری توجہ جب ملاقات پر گئی تو میرے آقا نے فرمایا جبرائیل دیر نہ کر، مصطفیٰ کی مرضی بھی یہی ہے ملاقات ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ضروری ہے وہ بات سمجھنے والی. آپ سن کر چلے جائیں گے، ان باتوں کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، مگر کوئی یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ یہ تو 1400 سال پہلے ہوا، آج کیا ملا ہے تمہیں؟ تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ؟ معاذ اللہ. یا آج کچھ نہیں کر سکتے. حیات کی بات تھی تو سن لیں، صرف حیات کی بات نہیں تھی، یہ جملہ سن لیں. ایک ایک لمحہ جو گزرتا جا رہا ہے مصطفیٰ کے اختیارات کی شان بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس پر قرآن گواہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزرتا جائے گا، ہر آنے والا سیکنڈ آپ کی شان بھی بڑھاتا چلا جائے گا. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد کس کو دیا؟ تو سنیں، اگر خوش ہو جائیں تو دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی مزاج سے ہاتھ نکال کر مصافحہ بھی کر لیتے ہیں. دیکھا دنیا نہیں کہ نہیں؟ پھر امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو فالج ہو گیا اور ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد آئے بھی اور چادر بھی عطا فرمائی، جس کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف رکھ دیا گیا. اور اس کو ہر مکتبہ فکر کے عالم نے مانا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بات سن لیں.
وہ اس واقعہ کو لمبا لکھتے ہیں آگے. وہ کہتے ہیں جب بوسیری کو صحت مل گئی اور صبح باہر نکلے, ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا. اس مجذوب نے پوچھا بوسیری قصیدہ سناؤ مجھے. آپ نے بہت قصیدے لکھے ہوئے تھے, آپ کو کیا پتا تھا کہ میری خواب بھی جانتا ہے یہ مجذوب. آپ نے کہا کون سا قصیدہ تجھے سناؤں؟ تو یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ مجذوب ایسے دائیں بائیں جھومنے لگ گیا اور جھوم کر کہنے لگا وہ عقیدہ وہ قصیدہ مجھے سنا جو رات کملی والے سن کر اس طرح جھوم رہے تھے. ارے خواب والے نے تو دیکھا کہ مصطفیٰ جھوم رہے تھے, مجذوب نے کہاں دیکھا جا کر. بولیے. تو جو حضور کے قریب ہو جاتا ہے اس کے لیے شاعر کہتا ہے یہ ذکر حبیب بھی بڑا عجیب ہوتا ہے, یہ ذکر حبیب بھی بڑا عجیب ہوتا ہے, جہاں بھی کرو مدینہ قریب ہوتا ہے. حضور کی کچہری میں ہوتے ہر لمحہ. پھر آپ نے یہ قصیدہ اسے سنایا, پھر اس طرح عطا کرتے رہے. ہزاروں واقعات ہیں. اور میں اس پر اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں, آج بھی عطا کرتے ہیں اور اللہ کی عزت کی قسم یہ اختیارات کی شان روز محشر بھی مصطفیٰ کے پاس ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک ہی حدیث ہے, اس کو میں دے دینا چاہتا ہوں آپ کو. جب کہا جائے گا سر اٹھائیے مانگیے, ذرے والے اس سے کم اس سے کم اس سے کم اس سے کم, پھر حضور سجدے میں ہوں گے. پھر اللہ فرمائے گا سونیا کیا مرضی ہے. اب جملہ سننے والا ہے. حضور عرض کر دیں گے مولا اب مرضی یہ ہے کہ مجھے یہ نہ کہے کہ ذرے والے لاؤں آدھے والے لاؤں, اب مجھے کھلی چھٹی دے دے, مجھے اجازت دے دے, مجھے اذن دے دے. رب اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, مجھے اذن دے دے جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھا تھا سب کو لے جانا چاہتا ہوں میں. آج کہا جائے گا فبعزتی وبجلالی وبکبریائی, مجھے اپنی عزت کی قسم, جلال کی قسم, کبریائی کی قسم, اگر تو اسی طرح راضی ہے تو جا, جس کو دل کرتا ہے جنت میں لے جا, ہم تجھے یہ شان عطا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور سب کو نکال کر لے جائیں گے. پھر 5واں سجدہ ہوگا, اس میں جملہ سننے والا ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گی اختیارات کیا ہیں. جب سارے کلمے والے بھی چلے گئے اب حضور پھر سجدہ کریں گے. جب سجدہ کریں گے اب سننے والی ہے بات. اب اللہ فرمائے گا, اب اللہ بھی جانتا ہے کہ کلمے والے تو سارے چلے گئے, اب اللہ وہ نہیں فرمائے گا جو پہلے فرما رہا تھا بولیے مانگیے سوال کریے, نہیں. اب اللہ فرمائے گا حل ردیتا, سونے ہن راضی ہیں, ایک بار بتا تو صحیح محبوب راضی ہے. اب حضور سر اٹھا کے کہیں گے نام ردیدو, سونے ساری امت بخشی گئی, اب مصطفیٰ راضی ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں میں آپ کو ایک قیمتی حدیث دینا چاہتا ہوں جس پہ بات مکمل کروں گا, اس کو بڑی توجہ سے سنیں. یاد رکھ لیں وہ ہر کلمے والے کو لے کر جائیں گے, لے کر جائیں گے, لے کر جائیں گے, مگر کلمے والوں میں سے جن کو لے جائیں گے ان کا بھی بتا کر گئے. اب یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کس فہرست میں ہیں. کئی کلمے پڑھنے والے بھی حضور دوزخ میں چھوڑ جائیں گے. میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. وہ چیختے رہیں گے ہم نے کلمہ پڑھا تھا, حضور چھوڑ جائیں گے. فرشتے کہہ دیں گے حضور وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, کہا جائے گا بند کر دو, کلمہ پڑھنے والے ہیں مگر نہیں لے کر جاتا. اب سن لے وہ کون ہے. آج چلے جائیں ریاض الجنہ میں, یہ حدیث آج بھی لکھی ہوئی ہے, اس سے بڑا حوالہ کوئی نہیں ہے دنیا میں اگر وہاں لکھی ہوئی ہے تو. اور وہ حدیث کیا ہے, میرے آقا نے فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق کن, قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے, حق ہے, حق ہے, مگر فمن لم یؤمن, جو میری شفاعت کو نہیں مانے گا, لم یکن اہلھا, وہ پھر سڑتا رہے گا دوزخ میں اسے نہیں لے کر جاؤں گا. جس نے میری شان کا انکار کیا, جس نے میری عظمت کا انکار کیا, جس نے میری شفاعت کا انکار کیا, اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ صرف اللہ, اسے قیامت کے دن کہہ دوں گا اب اس اللہ سے مانگ. پھر سمجھ آ جائے گی آج لے ان کی بنا, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانے گے قیامت کو اگر مان گیا. سامعین جی بکار کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں. یہ عقیدہ بنا کر کے کچھ نہیں کر سکتے, یہ عقیدہ بنائیں کہ سب کر سکتے ہیں. وہ نعت آپ نے سنی ہوگی, حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں, کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. اس کے 2 شعر بڑے قابل توجہ ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. مگر اگلا جملہ سننے والا ہے, وہ اس حدیث کی تشریح ہے. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, مگر اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں.
اگر شفاعت والا عقیدہ ہوا تو چن کر لے جائیں گے، نہ ہوا تب تجھے یہ شعر سمجھ آئے گی، رب دے پھڑے چھڑائے محمد، جن کو اللہ نے پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیا ہوگا مصطفیٰ بچا لے جائیں گے، مگر مصطفیٰ دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ جنہیں حضور چھوڑ کر چلے جائیں گے رب کہہ دے گا دوزخ بند کر دو، یار نے چھوڑ دیا، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج وہی بچے گا جو مصطفیٰ کا ہے، آج وہی بچے گا جو مصطفیٰ کی نسبت والا ہے، آج وہی بچے گا جو مصطفیٰ کے تعلق والا ہے۔ جس نے یار کا حیا نہیں کیا وہ دوزخ میں چلے تاکہ اسے سمجھ آ جائے میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ اسی لیے عشق والے لکھ گئے فقط اتنا سبب ہے انہیں کا دے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سامعین جی بکار ہزاروں موضوعات پر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کے خطابات ہیں، دنیا سنتی ہے، دنیا فیض لیتی ہے، مگر ایک لطیف بات ہے، آپ کسی موضوع کو بھی اٹھائیں، کسی موضوع کو بھی اٹھائیں، بات جہاں سے مرضی شروع ہو ختم جا کر مدینے پر ہوتی ہے، ختم جا کر تاجدار کائنات کی ذات پر ہوتی ہے، ختم جا کر گنبد خضرا پر ہوتی ہے۔ اس کی بہت ساری تشریحات آپ نے سنی ہوگی، مگر میں وہ تشریح دینا چاہتا ہوں جو خود حضور شیخ الاسلام نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے لیے کہ کہا آقا علیہ السلام کی عظمت میں پوچھا گیا حضور آپ ہر بات جہاں سے بھی شروع کرتے ہیں ختم جا کر وہاں کر دے، راز کیا ہے؟ تو آپ نے بڑی معصومیت سے یہ جملہ فرمایا کہ اس مسئلے میں میں بھی معذور ہوں، تم بھی معذور ہو۔ معذور اسے کہتے ہیں جس سے کوئی عذر ہوتا ہے۔ پوچھا حضور کیا معذوری، کیا عذر ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری معذوری یہ ہے تم وہی سنو گے جو میں سناؤں گا، اور میری معذوری یہ ہے وہی سناؤں گا جو مجھے نظر آتا ہے۔ فرمایا میں تو جس طرف نگاہ اٹھاتا ہوں مجھے مصطفیٰ کا جمال نظر آتا ہے، میں تو جس طرف نگاہ اٹھاتا ہوں مجھے مصطفیٰ کا کمال نظر آتا ہے، میں تو جس طرف نگاہ اٹھاتا ہوں مجھے یار کے جلوے نظر آتے ہیں، میں تو جس مقام پر دیکھتا ہوں مجھے مصطفیٰ کی عظمت دکھائی دیتی ہے، تو جو مجھے دکھائی دیتا ہے وہ تمہیں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس طرف نگاہ اٹھاتا ہوں مجھے یار کا جمال نظر آتا ہے۔ سامعین جی بکار یہ دعوت ہے منہاج القرآن کی۔ یہ حضرت سلطان باہو سے کوئی پوچھے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، ایک قافلہ تھا راستہ بھول گیا، اور ان سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے احمد پور جانا ہے راستہ بتا دیجئے، احمد پور جانا ہے راستہ بتا دیجئے، قربان جائیں۔ تو آپ ہل چلا رہے تھے، صبح کا وقت تھا، انہوں نے کہا آ جاؤ میرے ساتھ، ایک موڑ مڑے دوسرا موڑ مڑے تو سب کو گنبد خضرا کے سامنے کھڑا کر دیا، گنبد خضرا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب وہ کہنے لگے حضرت صاحب ہم نے تو احمد پور جانا تھا، یہ کہاں لے آئے ہو؟ اب عاشق کا جواب ہے، وہ معذوری ہے معذوری کیا؟ فرمایا بھائی تمہارے احمد اور ہوں گے، ہمارا تو زمانے میں بس یہی احمد ہے، ہم تو اسی احمد کو جانتے ہیں، ہم تو اسی احمد کو پہچانتے ہیں، ہمارا کسی احمد سے اور کیا لینا دینا ہے، اور کیا لینا دینا ہے۔ اور اس پر مجھے ایک حدیث بھی ذہن میں آ گئی، قیامت کے دن آواز آئے گی محمد آ جائیے، قربان جائیں، محمد آ جائیے، جس جس کا نام محمد ہوگا سارے چل پڑیں گے، سب چل پڑیں گے۔ فرشتے کہیں گے چلو واپس جاؤ، یہ تمہیں نہیں بلایا محمد مصطفیٰ کو بلایا ہے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ پلٹیں گے تو اللہ فرمائے گا یہ کیوں آئے تھے؟ حضور کا نام محمد ہے، تو رب فرمائے گا جو اس نام پر آ جائے اسے پھیرا نہیں جاتا، انہیں بھی آنے دو۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ نام کوئی بھی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نام کی پختگی، اس نام کا تعلق، اس نام کا عشق، اس ذات میں فنائیت کے لیے تحریک منہاج القرآن نے اپنے ہر قدم پر مصطفیٰ کے عشق کو مقدم رکھا ہے، مصطفیٰ کی ذات کو مقدم رکھا ہے، مصطفیٰ کی نسبت کو مقدم رکھا ہے، اور جینا مرنا یار کی غلامی کو اصل ایمان کہا ہے۔ یہ راز ہے کہ روح زمین پر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے امت کو جو تحفہ دیا گوشہ درود کا، وہاں 24 گھنٹے بغیر کسی وقفے کے درود پاک پڑھا جاتا ہے، صرف فرض نماز کا وقفہ ہوتا ہے۔ 1 دسمبر 2005 کو شروع کیا، آج 2013 ہے، اور 1 منٹ کا وہاں وقفہ نہیں ہوا، وہاں 24 گھنٹے درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور اب تک وہاں پڑھے جانے والی درود پاک کی تعداد 70 ارب سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، 70 ارب سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ سامعین جی بکار آئیے، یہی نسبت ہے جو دنیا میں کام آنی ہے، یہی نسبت ہے جو آخرت میں کام آنی ہے،
اور منہاج القرآن کی دعوت کا مرکز اور محور اگر ہے تو صرف ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نسبت محمد مصطفیٰ ہے، غلامی محمد مصطفیٰ ہے۔ آئیے ان کے اختیارات آج بھی قائم ہیں، ان کے اختیارات روز محشر بھی قائم ہوں گے، ان کے اختیارات کی خیرات اسے ملے گی جو مصطفیٰ کی نسبت والا عقیدہ لے کر آئے گا۔ آئیے اس عقیدے میں پختگی کے لیے ان دوستوں نے بڑی محنت کے ساتھ آپ کے لیے اسٹال سجایا ہے، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی بہت ساری سی ڈیز اور بہت ساری ڈی وی ڈیز اور کتب یہ لے کر آئے ہیں مختلف صورتوں میں۔ یہ کوئی سی ڈی اسپیشل انہوں نے تیار کی ہیں، میرا خیال ہے 10 خطاب اس میں بتا رہے ہیں کہ ہوں گے ایک ڈی وی ڈی میں، اور اس کی قیمت صرف 100 روپیہ ہے، صرف 100 روپیہ یہ ہے ڈی وی ڈی میں، اور ایک ساتھ صرف 100 روپے کے یہ 10 خطابات، اور اس میں بہت سارے خطابات ہیں، میں چند سارے نام پڑھ دیتا ہوں۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ایک موضوع یہ ہے، معیار نیکی و بدی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عذاب قبر اس کے اسباب، رضائے الہی مقصد حیات، صحبت بد کے اثرات اور ان کا ازالہ، حقیقت انسان، ولیوں کی پہچان، شان اولیاء، پیغام تصوف، اور یہ خطاب قرآن اور مقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 10 خطاب ہے، صرف 100 روپے میں آپ کو مل رہے ہیں، اور میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اپنے لیے نہ لے کر جائیں، رمضان کا موسم ہے، اسلامی کلچر کو زندہ کریں، 2 4 ہر شخص لے کر جائے اور سننے والوں کو دے، دوستوں کو دے، تاکہ گھروں کا ماحول بدلے اور ہمارے آنے والے لوگوں کی نسلوں کی اصلاح ہو جائے۔ اور میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سے آپ سنتے ہیں، اللہ کرتا ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم جو کچھ ہم سے سنتے ہیں یہ اصل نہیں ہے، یہ فوٹو سٹیٹ ہے، یہ نقل ہے، اس کی اصل حضور شیخ الاسلام ہے۔ ان سے سننا، ان سے سیکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے یہ سعادت سارے اپنے پاس آپ کے پاس خدمت کے لیے کھڑی ہوگی، بہنیں بھی، بھائی بھی، بچے بھی، یہ آپ ضرور لے کر جائیں، ضرور لے کر جائیں، اپنی نسلوں تک، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے لوگوں کے عقیدے محفوظ ہو جائیں۔ اور ایک آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ سلسلہ انشاءاللہ 5 دن جاری رہنا ہے، اور کل آپ کے سامنے جو خطاب کے لیے آئیں گے 5 دن کے 5 موضوعات ہیں، کل جو آپ کے پاس تشریف لائیں گے مجھے انشاءاللہ العزیز محمد فیاض بشیر قادری صاحب لاہور سے تشریف لائیں گے، اور ان کا جو مضمون ہے مقصد بعثت انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کی جو بعثت ہے اس کا مقصد کیا ہے، یہ آپ کو راز کل سمجھنے میں ملے گا۔ اس لیے کل آپ لوگ آئیں، اور میں زیادہ بات نہیں کہتا، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس پر آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سب آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، صبح سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو جو اجر دے گا دے گا، ہم نہیں جانتے، آپ قرآن سننے آئے ہیں، اس کا درس سننے آئے ہیں، اس کا پیغام سننے آئے ہیں، مگر ایک اشارہ حدیث سے ملتا ہے، وہ آپ کو بتا دوں اس گھنٹے ڈیڑھ میں آپ کو کیا ملا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، میں اس کا اجر بتا دوں، کھڑا کریں ہاتھ، حدیث کی ضمانت ہے میری نہیں، کھڑا کریں ہاتھ، بتا دوں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ سودا مہنگا ہے یا سستا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک آیت کا علم سیکھتا ہے، ایک آیت کا، اللہ اس کو ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ادھر آپ 5 لاکھ روپیہ لگا کے بھی جائیں نا حج کرنے، 2 مہینے بھی لگا کے آئیں، واپسی پہ ضمانت نہیں ہوگی کہ ثواب ملا ہے یا نہیں، پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور یہ ایسا حج ہے اس کا ثواب ضمانت محمد مصطفیٰ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں شک کوئی نہیں ہے۔ اب بتائیں ذرا یہ سودا مہنگا ہے؟ بولیے، 1-1.5 گھنٹے میں ایک حج کا ثواب آپ کو مل جائے، مہنگا سودا ہے؟ نہیں ہے۔ اور اب اس سے بڑی بات کہنے لگا ہوں، اب کی پنڈال میں جتنے لوگ پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کئی لوگوں کو ایک حج کا ثواب ملا ہے، اور کئی لوگوں کو 10 حج کا ثواب ملا ہے، کئیوں کو 5 کا ملا ہے۔ عجیب بات ہے یا نہیں؟ ایک ہی ٹائم لگا ہے، ایک ہی وقت ہے، کئی ایک حج کا لے گئے، کئی 5 حجوں کا لے گئے۔ جانتے ہیں کیسے؟ سن لیں، جو اکیلا آیا ہے وہ ایک حج کا ثواب لے گیا ہے، اور جو ایک بندے کو ساتھ پکڑ کے لایا ہے نا اس کو 2 حج کا مل گیا، اپنا بھی اس کو لانے کا بھی۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا نیکی کی طرف بلانے والا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس نے نیکی کی ہے۔ جو 5 کو لایا وہ 6 حج کا ثواب لے گیا، جو 9 کو لایا 9 اس کے بھی ایک اپنا 10 کا ثواب لے گیا۔ اب میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ بات، میں نہیں کہتا کتنے لائیں،
مگر میں حدیث کی ضمانت سے یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، حدیث کی ضمانت سے، موسم اچھا ہے، نیکیوں کا موسم ہے، اس کی رحمت عروج پر ہے، اس کی بخشش عروج پر ہے، اس کی بارگاہ سے خیرات ملنے والی عروج پر ہے۔ اب یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، کل اگر ایک حج کرنا چاہتے ہیں تو اکیلے آ جائیں، اور اگر 4-5 حج کا ثواب لے جانا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ 4-5 لے آئیں، وہ آپ کے نام اعمال اپنی رحمتوں سے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ اس وقت سمجھ آئے گی ان نیکیوں کی جب روز محشر ایک ایک نیکی کے لیے منت کی جائے گی، اس وقت سمجھ آئے گی اس بات کی۔ اور میں اللہ کی رحمت کی، چونکہ میں نے بات کی، مضمون مکمل ہو گیا ہے، میں ایک حدیث یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے پاس ایک نیکی کم ہوگی، وہ مارا مارا پھرے گا سب کے پاس، مجھے صرف ایک نیکی دے دو، صرف ایک۔ اس کا باپ نہیں دے گا، اس کی ماں نہیں دے گی، اس کی بیوی، اس کا بچے نہیں دیں گے، صرف ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، مجھے بچا لو دوزخ سے، ایک دے دو، ایک دے دو، ایک دے دو، کوئی نہیں دے گا۔ اچانک ایک بندے کے پاس جائے گا، اسے کہے گا مجھے ایک نیکی چاہیے، وہ کہے گا یہ لو، وہ اس کو نیکی دے دے گا، وہ موڑ سے چلا جائے گا جنت میں۔ اب وہ جس نے دی نا، اس کی کہانی سنیے ذرا، کیا اس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوگی، اس کے پاس تھی ایک، جب اس کا نام اعمال آئے گا نا تو اس سے پوچھا جائے گا ایک تھی تو نے وہ بھی دے دی، قربان جائیں۔ وہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں نے تو ویسے بھی جانا ہی ہے دوزخ میں، تو میں نے کہا وہ بچ جائے، قربان جائیں، میں نے کہا وہ بچ جائے۔ رب فرمائے گا اگر وہ بچ جائے تو پھر تو بھی بچ جائے، جا۔ قربان جائیں اس کی عظمت پر، اس کی رحمت پر قربان جائیں، وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ تو کیا خبر کسی ایک کو دعوت دینے کی نیکی آپ کے کام آ جائے، کسی کو ایک بلانے کی نیکی آپ کے کام آ جائے، کسی ایک کی اصلاح کی نیکی آپ کے کام آ جائے۔ اس لیے کوئی سستی نہ کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم چونکہ یکم رمضان سے درس دے رہے ہیں، یہ پورے پاکستان میں جنوبی پنجاب کا وزٹ کر کے آئے ہیں، موسم سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں ہمارے، جن کو اللہ کی رحمت پر یقین ہوتا ہے۔ کئی جگہ ہم نے پورا خطاب بارش میں کیا ہے، پورا خطاب بارش میں ہوا ہے، اور لوگ سنتے ہیں اللہ کی رحمت کو اور سمیٹتے ہیں اپنے دامن قرآن کے فیض اور نور سے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اچھا موسم ہے، رمضان بھی ہے، اور رب کائنات نے اچھا ٹھنڈا موسم بھی کر دیا ہے۔ آپ لوگ ذوق اور شوق کے ساتھ، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی، بزرگ جوان بچے بھی، ہر شخص اس کو اپنی دعوت بنائے اور گھر گھر دعوت دے کر اپنے ساتھ لے کر آئیں لوگوں کو، تاکہ آخری دن یہ جو انہوں نے ایک پنڈال سجایا ہوا ہے یہ بہت کم پڑ جائے، بہت کم پڑ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی بارگاہ سے خیرات عروج پر ہو جائے۔ خدا جانے کس کے آنے کے صدقے ہم سب کا آنا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ دعا ہے اللہ کے حضور، اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، ہمیں دنیا آخرت میں آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کے تعلق میں فنائیت عطا فرمائے۔ اور ایک خوبصورت شعر پر میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر نے آقا علیہ السلام کی شان میں لکھا ہے، بڑی قیمتی بات ہے، اسی پر بات مکمل کر رہا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہیں مگر دیکھنے کتاب نہیں، اور بنا کے آپ کو خالق یہ پیار سے بولا، بنا کے آپ کو خالق یہ پیار سے بولا کہ میرا جواب تو تو ہے، تیرا جواب نہیں، تیرا جواب نہیں۔ اللہ ہمیں اس محبوب کی کامل غلامی عطا فرمائے۔ اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، جن نے یہ ساری بہاریں لگائی ہیں جن کے وسیلے سے، اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے، اور رب کائنات آپ کا جاگنا یہاں آنا قبول فرمائے، اور دنیا و آخرت میں بخشش و مغفرت کا سامان کر دے۔ سامعین عزیز بکار، اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگی، کوئی جملہ آپ کو اچھا لگا، اللہ جانتا ہے یہ سب کمال، یہ سب خیرات، یہ سب عطا میرے استاد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کے پاک جوڑوں کی خیرات ہے، اور اگر کچھ کمی رہ گئی سب نالائکی اس بندہ ناچیز کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امین۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔